دیکھیں شرعی حکم تو یہ ہے کہ ہر وہ علم کہ جو معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ سیکھنا واجب کفائی ہے، یعنی فرض ہے وہ، یعنی ڈاکٹر بننا بھی معاشرے کے بعض افراد کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے۔ انجینئر بننا بھی فرض ہے، اے آئی اسپیشلسٹ آج کے زمانے میں بننا فرض ہے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا فرض ہے، اس لیے کہ ہر علم کی ضرورت ہے معاشرے کو۔ اور یہ جو تقسیم دینی اور دنیاوی علم، یہ میرے خیال میں یہ لفظ کہنا یہ بڑا رائج ہو گیا، آئی تھنک غلط العام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک عالم دین وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا کہا، اور ایک سائنسدان جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کیا کیا، اس نے نظام کیسے چلایا۔ اچھی بات جی، عالم قول خدا پہ بات کرتا ہے، سائنسدان فعل خدا پہ بات کرتا ہے۔ اس لیے اگر توجہ ہے خدائی نظام کی طرف تو ہر علم الہی علم ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلی وحی نازل ہو، اقرا، پڑھو، کیا پڑھو ابھی یہاں پر نہیں ہے، اقرا پڑھو، بس بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو۔ اللہ، آپ ڈاکٹر ہیں رب کے نام سے پڑھیں، آپ سائنسدان ہیں رب کے نام سے پڑھیں، آپ عالم دین بھی ہیں رب کے نام سے پڑھیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے لیکن رب کے نام سے نہیں پڑھ رہا، وہ اس کی نیت کچھ اور ہے، تو اس کا ظاہر تو پھر دین ہے لیکن باطن دین نہیں، ٹھیک۔ تو اہم یہ ہے کہ کس نیت سے کیا شے پڑھی جا رہی ہے اور اس کا خلق خدا کو کیا فائدہ ہے۔ اور پھر جو اس کا اختتام ہے، علم کا آغاز ہے رب کے نام سے، اور اسی سورہ کے آخر میں عربی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ سجدہ واجب ہو جائے گا وہ آیت میں، لیکن ترجمہ خالی پڑھتا ہوں، سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ، یعنی علم کا آغاز ہے رب کے نام سے، علم کا اختتام ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے پر۔ اب وہ چاہے وائٹ کوٹ کے ساتھ کوئی ہے، یا امامے کے ساتھ کوئی ہے، یا ٹوپی کے ساتھ کوئی ہے، یا بلیک کوٹ کے ساتھ کوئی ہے، بس اگر وہ رب کے نام سے پڑھ رہا ہے اور اختتام رب کی بارگاہ میں سجدے پر ہے، وہ الہی علم ہے۔ اب یہ تفریقی ختم کر دیجیے، تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ جو صاحبان معرفت ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر کہا دوسری ان کی صفت یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے اس پورے نظام میں کوئی ایک شے بھی باطل خلق ہی نہیں کی، جو سورج کا نظام ہے، جو ستاروں کا نظام ہے، کہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے، تو نے کوئی ایک شے باطل خلق ہی نہیں کی۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں نظام کائنات میں، اس کا مطلب یہ ہے، میں چینلز کے نام تو یہاں نہیں لے سکتا، لیکن اس وقت دنیا کے بہت سارے ایسے چینل جو آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں کیا ہو رہا ہے، جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سمندروں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کرنے والے کام تھے۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا تھا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرتے ہیں۔ there was a time جب مسلمان یہ کرتے جی یہ کرتے تھے، بالکل۔ اور بہرحال کسی طریقے سے ہم شاید ڈی ٹریک ہوئے اور ہم سے یہ میراث چلی گئی، اور یہ وہ، لیکن علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے کہیں سے بھی چاہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو اقرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو لیکن رب کے نام سے پڑھو۔